السلام علیکم، میں مزمل وان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان میں احتسابی عمل کو متنازع احتسابی عمل کہنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو سلیکٹڈ احتسابی عمل کہا جائے تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ یہ احتسابی عمل جس کی بازگشت بہت تیزی کے ساتھ سنائی دیتی ہے، یہ احتسابی عمل سیف الرحمان کے دور سے شروع ہوتا ہے اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے دور تک اس کے اوپر جو ہے شدید تنقید بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو احتسابی عمل کا ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب، یہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں آ چکا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کیونکہ اس ملک میں جتنا بھی احتساب ہم دیکھ سکتے ہیں، سیاستدانوں کا ہوا، بیوروکریٹس کا ہوا، بزنس مین کا ہوا، ایلیٹ کلاس کا ہوا، اس پورے احتسابی عمل کے اندر ہمیشہ ایک سوال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں رہا کہ اگر آپ نے کسی کو بھی اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے اس کا احتساب کیا، اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا، اس کو جیلوں میں بند کیا، اس کے خلاف کیسز بنائے، تو آپ نے اس میں سے کیا نکالا، کون سی ریکوری ہوئی، اس پورے احتسابی عمل کے اوپر بات کروں گا۔ یہ احتسابی عمل جو سیف الرحمان کے دور سے شروع ہوتا ہے، یہ نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ جو ماضی کے اندر اس احتسابی عمل کو استعمال کر چکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے۔ اور وہ اس لیے خطرناک ہوں گے کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب آج جس کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریں ہل رہی ہیں، وہ احتسابی عمل آج صرف اور صرف اپوزیشن تک ہی محدود ہے، اس کو حکومت تک محدود نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حکومت ابھی اقتدار میں ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کا اتنی جلدی احتساب نہیں ہو سکتا، ان کو کوئی اتنی جلدی کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہی حال مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا۔ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی تو اتنی جلدی ان کو احتسابی عمل کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ احتسابی عمل کا شکنجہ اس وقت سخت ہوتا ہے جب آپ اقتدار کے نشے سے اتر جاتے ہیں، جب آپ اقتدار کی فرعونیت سے نکل جاتے ہیں، اور جب احتسابی عمل کسی بھی سیاستدان تک محدود ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ تنقید ہی ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پہ پاکستان میں یہ جو ہے ایک ایسا سمبل بن چکا ہے کہ جب ہم احتسابی عمل کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں احتسابی عمل جو ہے وہ شفاف دکھائی نہیں دیتا، میرے اپنے لحاظ سے، میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ شاہد کا کان، مریم نواز، نواز شریف، حمزہ، اس کے بعد جتنے بھی لیڈرز ہیں، اپوزیشن لیڈر، سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، زرداری، فریال تالپور، نواب یوسف تالپور، اس کے بعد منور تالپور، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں، پرویز خٹک، جہانگیر ترین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اس اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے اوپر اس لیے بلیو نہیں کریں گے، اس لیے اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے کیونکہ یہ وہ احتسابی عمل جس کے تحت ان کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ جو ان کے مطابق ان کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتسابی عمل ہے یہ شفاف نہیں ہے۔ ایک ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے تھا کہ وہ پارلیمان کے اندر ہی سارا معاملہ ڈسکس ہوتا، پارلیمان کے اندر ہی سیاستدانوں کا احتساب ہوتا، پارلیمان کے اندر ہی سیاستدانوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا، مگر یہ ہماری پولیٹیکل کلاس کی ناکامی ہے۔ اور وہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے اس نے اس احتسابی عمل کو اس حد تک جو ہے اس کو متنازع بنایا کہ آج جو نیب جیسا ادارہ ہے، آج اس کی تشکیل کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، آج اس کے متنازع احتسابی عمل کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، آج اس کی سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور آج جو اس ملک میں احتساب ہو رہا ہے اس کو کوئی عام بندہ اس لیے اس کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ جو احتسابی عمل ہے اس کے تحت جو اربوں کی ریکوری کے دعوے کیے گئے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، وہ بالکل غلط ہیں۔ نیب کے جو اسپوکس پرسن ہیں، جب بھی ان سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اربوں روپے کی ریکوری کر لی، ہم نے جو ہے وہ ان سیاستدانوں سے اربوں روپیہ ریکور کر لیا، کرپشن کا ریکور کر لیا۔ رینٹل پاور کیس کو دیکھ لیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ صاف پانی جو ہے وہ کیس دیکھ لیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ آشیانہ ہاؤسنگ کا کیس چلا، اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا۔ ایل ڈی اے کے وہ جو سابق ڈی جی تھے، ایل ڈی اے احد چیمہ صاحب، اور اس کے بعد جو ہمارے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں، فواد حسن فواد صاحب، ان کے خلاف کیسز چلے، ان کو 2-2 سال 3-3 سال جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں رکھا گیا۔ عدالتوں میں یہ کیسز نیب ثابت نہیں کر سکی، عدالتوں میں نیب کی فائلیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیں، یہ جو نیب نے جتنے بھی درخواستیں دائر کی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، کسی ایک بھی کیس کے اندر نیب اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا کیس ثابت نہیں کر سکی
جس کے اندر یہ ثابت ہوا ہو کہ نیب نے واقعی میں یار سیاستدانوں کے خلاف جو چارج شیٹ دی ہے اس کے اندر سیاستدانوں کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ اربوں کی ریکوری کے دعوے جو ہیں یہ صرف دعووں تک ہی محدود ہیں. اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو یہ جو ہے اربوں کی ریکوری یہ دعووں تک ہی محدود ہے. ایک سینئر صحافی ہیں, ان سے ایک بار سوال پوچھا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس احتسابی عمل کو کیسا سمجھتے ہیں, مطلب آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ اس احتسابی عمل کے اوپر بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ یہ سلیکٹڈ احتساب جو ہے یہ ہر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتی ہے. آج تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف یہ احتسابی عمل استعمال کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف کر رہی ہے. کل جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی, جب ان کا اقتدار 5 سالہ اقتدار مکمل ہوگا, تو اگلی حکومت جو ہے وہ اس سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کو استعمال کرے گی. تو یہ جو سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ سیاستدانوں نے اس کو خود پروموٹ کیا. اس میں ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے یہ اس کی ناکامی ہے کہ انہوں نے اس کو کیوں استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف. سیف الرحمان کے دور کی میں نے مثال دی, محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف صاحب, جب ان کی گورنمنٹس اس وقت اقتدار میں آیا کرتی تھی تو اس وقت یہ جو سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس وقت بھی اس کی بازگشت بڑی تیزی کے ساتھ سنائی دیتی تھی. اور آج جو سلیکٹڈ احتساب کی بات کی جا رہی ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو انجینئر کا نام دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی میں بہت ماہر ہیں, بہت مہارت رکھتے ہیں. اب یہ جو سیف الرحمان صاحب کی اور جاوید اقبال صاحب کی میں نے بات کی, میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے یہاں پہ احتسابی عمل ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, نیب کو اٹھا کے دیکھ لیں, نیب کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں. میں نہیں کہتا کہ نیب کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, نیب کے اندر بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نیب کے اپنے کردار کے اوپر اور اپنی جو ہے شفافیت کے اوپر بھی سوال اٹھا, اور وہ جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب, جب وہ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, تو نواز شریف صاحب کے خلاف ایک پاناما کا کیس جو ہے جس کے اندر عدالت نے فیصلہ سنایا تھا, اس کے بعد نیب کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج مقرر کیے گئے تھے. ابھی بھی وہ جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جن کو نیب کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج مقرر کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. انہوں نے جب ان کے سامنے یہ سارا کیس گیا, العزیزیہ کا, فلیگ شپ کا, اس کے بعد یہ ہل میٹل کا, اور نواز شریف صاحب کے اور ان کی فیملی کے اوپر جو ریفرنسز فائل ہوئے, اس کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز فائل ہوئے تھے اس کے اندر سے کتنی کرپشن نکلی, کتنے کی ریکوری ہوئی, کیا جو ہے وہ اس میں سے کتنا پیسہ ریکور ہوا. یہ بھی چھوڑیں, سوئس بینکوں کا کیس آپ دیکھ لیں, زرداری صاحب کے خلاف سوئس بینکوں کا کیس چلا. زرداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا ایک ریفرنس فائل ہوا. اس کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ جی نیب جو اربوں روپے کی ریکوری کے دعوے کرتا ہے اس کے اندر سے بھی کچھ نہیں نکلا. اس کے بعد جی پرویز خٹک صاحب پہ آ جائیں, بلین ٹری سونامی, اس کے بعد خیبر بینک سکینڈل, اس کو تو خیر ٹچ ہی نہیں نہ کیا گیا ان کیسز کو. تو یہ جو ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے, یہ ہماری قوم کو جو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہو رہا ہے, اس ملک میں پولیٹیکل کلاس کا احتساب نہیں ہو سکتا. وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پولیٹیکل کلاس ایک ایسا اسٹرانگ قسم کا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لاہ عمل جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف اس نظام کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ابھی آپ دیکھ لیں, یہ خواجہ آصف صاحب کا, حمزہ شہباز شریف, یہ جو لوگ نیب کی کسٹڈی میں ہیں, ان کے خلاف کچھ بھی نہیں نکلے گا. وہ اس لیے نہیں نکلے گا کیونکہ نیب نے اس قوم کو پھدو بنایا ہوا ہے صرف ایک لفظ کے پیچھے کہ جی ہم نے اربوں روپے کی ریکوری کر لی, ہم نے اربوں روپیہ نکلوا لیا ان سیاستدانوں سے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. آپ یہ جو سعد رفیق صاحب کی سوسائٹی تھی پیراگون, سعد رفیق صاحب بھی نیب کی کسٹڈی میں رہے. سعد رفیق صاحب کی جو سوسائٹی ہے پیراگون, اس کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے چیئرمین تھے, سی ای او تھے کیسر امین بٹ صاحب, جو بڑے قابل احترام ہیں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کو بھی نیب نے گرفتار کیا, کچھ بھی نہیں نکلا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے جیو کے جنگ اور جیو کے جو آنر ہے میر شکیل الرحمان صاحب, اتنے مہینے ان کو بے گناہ نیب کی کسٹڈی میں رکھا گیا, کچھ نہیں نکلا. کوئی ان کے اوپر جی الزام تھا کہ انہوں نے نواز شریف کے دور میں نا پلاٹ لیے تھے, جب نواز شریف صاحب جو ہے نا وزیر اعظم تھے نا, تو اس وقت جی نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے پلاٹس لیے تھے, 1998 کی غالباً یہ بات ہے. تو یہ الزام تو ان کے اوپر جو ہے وہ نیب ایک چارج شیٹ کے طور پر ثابت نہیں کر سکا, اور ہائی کورٹس کے اندر جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر جتنے بھی کیسز فائل ہوئے نیب کی جانب سے, کسی ایک کیس کے اندر بھی نیب لیگلی طور پہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یار کرپٹ ہے. لاہور میں آپ جاتے ہیں مسلم ٹاؤن پہ, وحدت روڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ایک یونیک سائنس اکیڈمی ہے.
وہ یونیک سائنس اکیڈمی کو پتہ نہیں کتنا انہوں نے پیسہ لیا نیب سے. انہوں نے جتنے بھی وہ بینرز ہیں نا وہ کنال روڈ تک انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں, اور وہ نہر تک, وہ جو لاہور میں ایک بڑی مشہور نہر ہے کنال روڈ کے اوپر, وہاں تک جی وہ سارے بینرز لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کرپشن سے پاک ادارہ, کرپشن کے خلاف جو ہے وہ جنگ, اس کے بعد نیب کی اولین ترجیح, کرپٹ لوگوں کا خاتمہ, کرپشن کا جو ہے وہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم, نیب کی اولین ترجیح. یہ جتنے دعوے اور جتنے وعدے ہیں یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ باتوں تک محدود ہیں. اور اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہو سکی, اس لیے بھی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک ہائی لیول تک پروموٹ نہیں ہو سکی, کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں انہوں نے ایک ہی چورن بیچا ہمیشہ کہ ہمارے خلاف اس نظام کو استعمال کیا گیا. جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کسی بھی, جس طرح تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی انہوں نے نواز شریف کے اوپر, مریم کے اوپر, شاہد خاقان, شہباز شریف, حمزہ, اس کے بعد سعد رفیق, جتنے بھی لوگ ہیں, آہا چیمہ, فواد حسن فواد, یہ جتنے بھی لوگوں کے خلاف اس وقت جو تحقیقات ہو رہی ہیں یہ مسیحا بنے ہوئے ہیں. اور یہ مسیحا اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ ایک تو پہلی بات کہ میں نے بتایا کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے یہ اس لیے بھی اس کا احتساب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ملک میں ایک ایسا احتسابی عمل نہیں بن سکا کہ جس کے تحت ایک شخص جو ایک بہت بڑے لیول کے اوپر اپوائنٹ ہے, جو ایم این اے ہے, جو ایم پی اے ہے, جو بیوروکریٹ ہے, جو اس وقت ٹیکنوکریٹ ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر اس کو آپ نیب کی کسٹڈی میں رکھتے ہیں تو آپ نے 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد اس کو باہر نکال دینا, اور آپ نے کہنا کہ جس کے خلاف کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. تو یہ جتنی بھی ہمارے اس ملک میں احتسابی عمل کے اوپر جتنے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں یہ نعرے میں سمجھتا ہوں کہ بند ہونے چاہیے. یہ سیف الرحمان کے دور کو آپ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ زرداری صاحب کے دور میں ایک چیئرمین نیب ہوتے تھے ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری صاحب, وہ بڑے متنازع جو ہے نا وہ چیئرمین نیب تھے, اور ان کے بارے میں افتخار محمد چودھری صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ احتسابی عمل کو جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں اور احتسابی عمل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور یہی حال جاوید اقبال کا بھی ہے کہ جاوید اقبال جیسا شخص جس کو شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم بنے, اس کے بعد جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب, دونوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ جاوید اقبال کو چیئرمین نیب بنایا. اور میں نے اس وقت ہی اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا کہ یہ کوئی بھی شخص اس عہدے کے اوپر اپوائنٹ ہو جائے اس کی ڈوریں کوئی اور ہی ہلا رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے طریقے سے ہی یہ سارے احتسابی عمل کو چلاتی ہے اور اس کو اپنے طریقے سے ٹیکل کرتی ہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے بھی اب اس احتسابی عمل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ احتسابی عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسا احتسابی عمل نہیں بن جاتا کہ جس کے تحت ایک غریب اور ایک امیر کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور دونوں کا ایک ہی ساتھ احتساب کیا جائے, تب تک یہ احتسابی عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور یہ احتسابی عمل جتنی بھی حکومتیں ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, اب یہ شور کریں نا کہ یار یہ احتسابی عمل ٹھیک نہیں ہے, اس احتسابی عمل میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیں, اس میں سے نقص نکالنا شروع کر دیں, تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ پارلیمان جس کو یہ عزت دینے کی بات کرتے ہیں نا, اس پارلیمان کے اندر یہ کوئی احتسابی عمل نہیں بنا سکے. اور جب یہ احتسابی عمل مشرف کے دور میں بنایا گیا تھا, غالباً مشرف صاحب نے جب اس احتسابی عمل کو بنایا, نیب کو بنایا, نیب کی تشکیل 9 کی, اور اس وقت جنرل ریٹائرڈ امجد صاحب جو ہیں وہ اس کے چیئرمین بنے, سب سے پہلے چیئرمین بنے, تو اس وقت مشرف صاحب نے اس کو سیاسی انتقام کے طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا. اس کے بعد یہ روش چلتی رہی, مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی آئی, اور الزام لگایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے اوپر ماضی میں مقدمات بھی بنواتے رہے. زرداری صاحب کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں شریفوں کے اوپر یہ مقدمات بنوائے. پھر چودھری نثار علی خان صاحب جو اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کیا, اور یہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ بھی برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ ہماری ناکامی تھی کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکے. اب تو وہی بات شاہد خاقان عباسی بھی کرتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس لیے سیاستدان کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ناکامی اور اپنی جو نیگلیجنس ہے آج اس کی وجہ سے یہ جو احتسابی عمل ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے, اور خود جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ چکی ہے عدالتوں کے سامنے, آنریبل ججز کے سامنے. آنریبل کورٹ برملا اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ اس ملک میں کوئی احتسابی عمل نہیں ہے, اور اس ملک میں احتسابی عمل کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, ریکوری اربوں روپے کی ریکوری کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں, خدا را قوم کو بیوقوف نہ بنائیں, قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں.
حقائق قوم کے سامنے رکھیں، اور ایک ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے کہ ایک غریب اور ایک امیر جو ہے وہ اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے دونوں کا احتساب ہو، تب جا کے اس ملک میں احتسابی عمل کے اوپر جو ہے یقین کیا جائے گا اور اس کی شفافیت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔